تو فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے پہلے مشورہ لیتے تو میں کہتا کہ فی الحال آپ نوکری کریں، ابھی جوانی ہے، اب آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن چلو اب ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ آپ جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کو روٹی بھی ملے گی، بوٹی بھی، اور کاریں بھی، اور بہاریں بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفیل کی بہت سی برکتیں ہیں۔ اگر کہیں آندھی ہو، طوفانی بارش ہو، نہ ٹھہرتی ہو، تو 11 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اگر راستے میں جا رہے ہیں اور ٹریفک بند ہے تو آپ اس کو بھی 11 دفعہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز راستہ نکل جائے گا۔ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے۔ اور ایک فضیلت گزشتہ رات میں نے ایک کتاب میں دیکھی، جناب پیر ذوالفقار سے دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ نقش بندی سلسلے کے اکابر میں سے ہیں، الحمدللہ تاحیات ہیں، انہوں نے رمضان میں 10 راتوں میں آخری 10 سورتوں کا درس دیا تھا۔ تفسیری نکات کے نام سے وہ اب منظر عام پر آئی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنا، کہ میں جب 40 سال کا ہو گیا تو میں نے انجینئرنگ سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے حضرت کے پاس آیا۔ ان کے پیر حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی چکوال کے تھے، میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ مجبور کیا کہ میرے ساتھ آپ جائیں گے، میرے ساتھ پڑھائیں گے۔ تو جب مجھے مجبور کیا، مدرسے کے محتمم نے کہا کہ ان کو ناراض بھی نہیں کریں گے اور مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن پہلے میری ایک بات سنیں۔ انہوں نے کہا فرماؤ۔ میں نے کہا حضرت ہمیں جب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر امام اہل سنہ رحمہ اللہ تعالی رخصت فرما رہے تھے تو اپنے طلباء عزیز کو انہوں نے جو نصیحتیں کرنی تھی ہمیں بھی ایک نصیحت فرمائی۔ ہمارے دور حدیث کے طلباء کو فرمایا کہ پیٹ کو سر پر نہ باندھیں، اور پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ پاک آپ سے دین کی خدمت لے رہا ہے، لیکن یہاں تنخواہ کم ہے، اب دوسری جگہ آپ کو دعوت دی گئی لیکن وہاں تنخواہ زیادہ ہے، دین کی خدمت کم ہے، تو آپ اگر اس جگہ کو چھوڑتے ہیں اور اس تنخواہ کے پیچھے جا رہے ہیں، زیادہ تنخواہ کے پیچھے، تو آپ نے پیٹ کو سر پر باندھ لیا ہے۔ لہذا اگر دین کی خدمت یہاں زیادہ مل رہی ہے اور وہاں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، وہاں نہ جائیں۔ تو میں نے کہا ہمیں تو ہمارے استاد محترم نے، شیخ نے یہ حکم دیا ہے،
اب آپ اگر اس کی کچھ تعویل کر سکتے ہیں، میرا تو غالب گمان یہ ہے کہ یہاں میں جو دین کی خدمت کر رہا ہوں المرکز الاسلامی بنو میں، شاید وہاں چکوال میں مجھ سے اتنی زیادہ دین کی خدمت نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے اب آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جب میرے دامن میں آپ نے فیصلہ ڈال دیا، اب آپ کے شیخ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں، پھر ٹھیک ہے، پھر نہ آ جائیں۔ تو ان کے شیخ تھے، بہت ہی ولی اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضرت میں تو استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ مشورہ لے رہے ہیں یا استعفیٰ دے دیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب 40 سال کا میں ہو جاؤں تو پھر میں صرف اور صرف دین کی خدمت میں اپنا وقت لگاؤں گا، لہٰذا میں کشتیاں جلا کر آیا ہوں اور استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے پہلے مشورہ لیتے تو میں کہتا کہ فی الحال آپ نوکری کریں، ابھی جوانی ہے، اب آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن چلو اب ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ آپ جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو آپ کو روٹی بھی ملے گی، بوٹی بھی، اور کاریں بھی، اور بہاریں بھی۔ اور یہ ہے سورۃ قریش 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے یہ وظیفہ اپنے ساتھ روٹین کے طور پر رکھا ہے، یعنی میں روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں 7 مرتبہ سورۃ قریش، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر سب عنایات فرمائی ہیں، اور چونکہ سب کو اجازت دی ہے، اس وجہ سے آپ حضرات کو بھی میں اجازت دیتا ہوں، جو بھی سن رہے ہیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ العزیز روزی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، امن چین سکون کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیک محافل میں بیٹھنے اور ایسی وظیفوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔